بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کائنات کے گہرے اور پراسرار سناٹے میں جب رات اپنے آخری حصے کے جادوئی سائے پھیلاتی ہے تو اکثر انسانوں پر ایک ایسی عجیب حالت طاری ہوتی ہے جہاں کسی جسمانی ضرورت جیسے بار بار پیشاب آنے کے بہانے یا پھر کسی وجہ کے بغیر اچانک آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ بیداری دراصل کوئی عام جسمانی کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کی طرف سے انسان کے دل اور روح پر دی جانے والی ایک عزت دار دستک ہے، جس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اوپری سوچ سے اوپر اٹھ کر دل کی روشنی اور سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ خالق کائنات جب کسی بندے سے ناراض یا بے پرواہ ہوتا ہے تو اس کا رزق یا سانسیں بند نہیں کرتا، بلکہ اس سے سجدے کی مٹھاس اور عبادت کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس کے برعکس رات کے 3 سے 5 بجے کا یہ خاص اور خوبصورت وقت، جسے وقت اور جگہ کے ملاپ کا سب سے پاکیزہ لمحہ مانا جاتا ہے، انسانی روح کو غفلت کی گہری نیند سے جگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری کا وہ قیمتی موقع دیتا ہے جہاں وضو کا ہر قطرہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والے فرشتوں کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے اور کلمہ شہادت کا پڑھنا جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ جب دنیا کا کوئی بھی شخص زندگی کے کسی مشکل موڑ پر، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، اولاد کی نافرمانی ہو یا دل کی کوئی انجانی اداسی ہو، مایوسی کا شکار ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اسے رات کے اسی آخری پہر جھنجھوڑتے ہیں تاکہ وہ حدیث قدسی کے مطابق اس وقت جاگ سکے جب اللہ رب العزت خود دنیا کے آسمان پر تشریف لا کر پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی معافی کا طالب جسے میں بخش دوں۔ اور نئی میڈیکل سائنس اور نفسیات بھی اس بات کو درست مانتی ہیں کہ صبح ہونے سے پہلے کا یہ وقت انسانی دماغ کے لاشعور چھپے ہوئے دماغ کے جاگنے کا عروج ہوتا ہے، جہاں سائنسی طور پر مثانے یورین بیگ کا بھرنا اور نیند کا ہلکا ہونا اصل میں ایک ایسا قدرتی اشارہ ہے جو بندے کو پاکیزگی اور وضو کے ذریعے پوری طرح جگا کر اس کی دبی ہوئی سچی دعاؤں اور عاجزی کو صبح کی قبولیت کے وقت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ لہذا اس نورانی گھڑی کو صرف نیند کی خرابی یا مثانے کی عام بیماری سمجھ کر دوبارہ بستر کی غفلت میں سو جانا روح کے ساتھ سراسر بے وفائی ہے، کیونکہ یہ جاگنا کوئی جسمانی بیماری یا سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں اور دین کے بزرگوں کے نزدیک اللہ کا قرب پانے کا ایک بڑا بلاوا اور نصیب کے بند دروازے کھولنے کا وہ سنہرا موقع ہے جہاں زمین خاموش ہوتی ہے، آسمان متوجہ ہوتا ہے اور پروردگار اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔
اور اس مادی دنیا کے شور و شرابے سے دور صبح کے اس پرسکون اور سحر انگیز ماحول میں جب انسانی روح جاگتی ہے تو وہ کائناتی طاقتوں کے اس بڑے بھاؤ سے جڑ جاتی ہے جو عام طور پر دن کے ہنگاموں میں غائب رہتا ہے۔ چنانچہ رات کے اس آخری حصے میں مثانے کا بھرنا یا نیند کا اچانک ٹوٹ جانا صرف ایک اتفاقی جسمانی عمل نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا باریک اشارہ ہے جو انسان کو غفلت کے اندھیروں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی وسعتوں میں لے جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے سجدے میں ہوتا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ مل کر قدرت کے ایک سدا بہار نغمہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان کرتی ہیں۔ لہذا اس نورانی گھڑی میں جاگنے والا انسان چاہے وہ کسی پریشانی، معاشی تنگی یا ذہنی تکلیف کی وجہ سے بستر پر کروٹیں بدل رہا ہو، اصل میں ایک ایسی غیبی پکار کا مخاطب ہوتا ہے جو اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ اس کا درد اور اس کی دعائیں اکیلی نہیں ہیں، بلکہ عرش بری پر ان کے سنے جانے کا وقت آ پہنچا ہے، اور اگر اس لمحے بندہ اپنے بستر کی گرمی کو چھوڑ کر پاکیزگی اور وضو کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اس کا یہ عمل نہ صرف اس کے جسمانی نظام کو ایک نئی طاقت اور شفا دیتا ہے، بلکہ اس کی روح کو بھی ان تمام گندگیوں سے پاک کر دیتا ہے جو دن بھر کے گناہوں اور فکروں کی وجہ سے دل پر جم جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے اور دل والے لوگوں نے صبح کے اس وقت کو تقدیروں کے بدلنے اور دلوں کی سدھار کا موسم بہار کہا ہے، جہاں سجدے میں گرا ہوا ایک ایک آنسو زندگی کا رخ پوری طرح تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو شخص اس چھپے ہوئے راز کو پا لیتا ہے وہ پھر کبھی اس وقت جاگنے کو بوجھ یا بیماری نہیں سمجھتا، بلکہ اسے اپنے رب کی خاص مہربانی اور رحمت کا پروانہ سمجھ کر شکر گزاری کے گہرے سمندر میں اتر جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ قیمتی لمحہ ہے جہاں بندے اور معبود کے درمیان حائل تمام پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، جہاں رات اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے اور کائنات کا ایک ایک ذرہ رب العزت کی تعریف میں مصروف ہوتا ہے۔ وہاں انسانی وجود کا اس طرح اچانک جاگنا ایک سچی حقیقت کی شروعات بن جاتا ہے، کیونکہ جب مادی دنیا گہری غفلت کی چادر اوڑھے سو رہی ہوتی ہے تو صبح کا یہ تیسرا پہر اصل میں بندے اور خالق کے درمیان ایک باریک کائناتی اور روحانی پل کا کام کرتا ہے، جس کے ذریعے دلوں کی چھپی ہوئی خواہشیں اور سچے آنسو سیدھے عرش بری تک پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ سائنسی اور طبی میڈیکل نقطۂ نظر سے اس خاص وقت میں مثانے کا بھرنا، دل کی دھڑکن کا برابر ہونا اور دماغ کا گہرے سکون کی حالت سے ہوش کی طرف لوٹنا صرف ایک بایولوجیکل کلاک، جسمانی گھڑی یا حیاتیاتی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اس سب پر قادر اللہ کی کمال حکمت کا ثبوت ہے۔ محترم ناظرین کرام،
جو اپنے بندے کو ظاہری پاکیزگی کے بہانے بستر سے اٹھا کر اپنی رحمت کی بارگاہ میں کھڑا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ کلمہ طیبہ اور وضو کی برکت سے اپنے پورے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار سے چمکا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ سچائی کو پہچاننے والے عارفین اور دین کے بزرگوں نے اس مبارک گھڑی کو دلوں کی صفائی، گناہوں کی معافی اور نصیب کی تبدیلی کا سب سے سنہرا وقت قرار دیا ہے، جہاں مانگی جانے والی دعائیں دنیاوی دکھاوے سے پاک ہو کر عاجزی اور سچائی کا اعلیٰ نمونہ بن جاتی ہیں، اور جو شخص اس چھپے ہوئے راز کو پا لیتا ہے وہ پھر کبھی اس وقت کی بیداری یا پیشاب کی ضرورت کو کوئی جسمانی بیماری یا نیند کا خلل نہیں سمجھتا، بلکہ اسے اپنے پروردگار کا ایک خاموش اور محبت بھرا بلاوا جان کر شکر گزاری کے آنسوؤں کے ساتھ سجدے میں گر جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ قیمتی لمحہ ہے جہاں کائنات کی تمام پاکیزہ اور اثردار طاقتیں انسان کے اندرونی وجود کو نکھارنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں، اور اس جادوئی اور نورانی ماحول میں جب کائنات کا پورا نظام ایک خاموشی کے ساتھ اپنے خالق کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے تو صبح کا یہ چوتھا پہر اصل میں انسانی روح کے لیے سچی معرفت اور سمجھ کے وہ چھپے ہوئے دروازے کھولتا ہے جو دن کے ہنگاموں اور دنیاوی کاموں میں کبھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اس مبارک گھڑی میں نیند کا اچانک ٹوٹ جانا یا مثانے پر دباؤ کی وجہ سے بیدار ہونا کوئی عام جسمانی خرابی یا حیاتیاتی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اس سارے جہان کے پالنے والے کی ایک ایسی غیبی اور محبت بھری تدبیر ہے جو اپنے بندے کو ظاہری پاکیزگی اور وضو کے بہانے بستر کی غفلت سے جگا کر اپنے سامنے سجدے میں دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ وہ کلمہ شہادت اور سچی توبہ کے ذریعے اپنے اندر کی تمام برائیوں کو دھو ڈالے۔ محترم ناظرین، یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام اور بڑے اولیاء نے صبح کے اس آخری حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار، رازوں کی بارش اور تقدیروں کو نئے سرے سے بنانے کا سب سے قیمتی اور نایاب لمحہ قرار دیا ہے، جہاں دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی سچی التجا اور عاجزی سے بہنے والا ایک ایک آنسو عرش بری پر فوراً قبول ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اس روحانی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے وہ پھر کبھی اس وقت کے جاگنے کو بھاری نہیں سمجھتا، بلکہ اسے اپنے رب کا ایک خاص پیغام اور درجات کی بلندی کا پروانہ جان کر شکر گزاری کے نور سے مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ خاص گھڑی ہے جہاں بندے اور معبود کے درمیان دوری کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور روح کو ایک کبھی ختم نہ ہونے والا سکون ملتا ہے، اور صبح کے اس آخری پانچویں اور الوداعی پہر میں جب رات کا سیاہ اندھیرا سمٹ رہا ہوتا ہے اور افق پر صبح کی پہلی روشنی نمودار ہونے کو ہوتی ہے تو انسانی وجود کا غفلت سے جاگنا اس روحانی سفر کا عروج بن جاتا ہے، جہاں روح اپنے آخری اور فیصلہ کن موڑ پر پہنچ کر رب ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ چنانچہ
اس مبارک اور خوبصورت گھڑی میں مثانے کا بھرنا یا کسی وجہ کے بغیر آنکھ کا کھل جانا کوئی معمولی رکاوٹ نہیں، بلکہ اس خالق کائنات کی ایک آخری اور پیار بھری غیبی آواز ہے جو اپنے بندے کو صبح کی سچی روشنی اور برکتیں تقسیم ہونے سے پہلے پاکیزگی اور وضو کی طرف مائل کرتی ہے، تاکہ وہ اپنے دامن کو ان سدا بہار برکتوں سے بھر سکے جو اس وقت آسمان سے برس رہی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ کامل اولیاء اور سچے راستے پر چلنے والوں نے صبح کے اس آخری لمحے کو تقدیروں پر قبولیت کی مہر لگنے کا وقت قرار دیا ہے، جہاں سچے دل سے مانگی گئی آخری دعا اور ندامت شرمندگی کا ایک آنسو زندگی کے تمام پچھلے گناہوں کو دھو کر مقدر کا نیا اور روشن باب لکھ دیتا ہے۔ لہذا اس نورانی گھڑی کو صرف ایک جسمانی ضرورت سمجھ کر ضائع کر دینا روح کے ساتھ صریح ناانصافی ہے، کیونکہ یہ بیداری رب رحیم کی طرف سے قربت کا ایک سچا پیغام اور درجات کی بلندی کا وہ قیمتی ذریعہ ہے جو بندے کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبح کی ان برکت گھڑیوں کی قدر کرنے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے اور پاکیزہ وقت کو اپنی رضا اور بندگی کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو ایمان کے نور، اندرونی پاکیزگی اور ہمیشہ رہنے والے سکون سے مالا مال کر دے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔